بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایگز پلیٹ فارم کے زیر اہتمام نہایت ہی اہم موضوع پر اس ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس پر سب سے پہلے میں تمام معزز مہمانان گرامی کا جو ملک پاکستان کے معروف ٹرینرز ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، جن میں محترم جہاں زیب احمد خان صاحب ہیں، محترم سلطان خان صاحب ہیں، محترمہ راقیہ رضا صاحبہ ہیں اور ڈاکٹر عائشہ انور صاحبہ، ان تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات کار میں سے وقت نکالا اور ہمارے معزز پارٹیسپینٹس خواتین و حضرات کی پیرنٹنگ کے حوالے سے اہم اور نہایت ہی مفید تجاویز سے ہم سب کو ہمکنار کیا۔ میں آپ سب کے لیے بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی یقیناً ان کی نہایت ہی پروفیشنل اور ماہرانہ آراء سے استفادہ کیا ہوگا۔ حاضرین مکرم، ٹیکنیکل سائیکولوجیکل اسپیکٹس کے ساتھ بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کے امور پر بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی ہے پہلے۔ کچھ پہلو ہیں جن پر میں آپ احباب کی جو پیرنٹس یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یقیناً ان میں سے کئی پہلو ایسے ہوں گے جن پر بات ہو چکی ہوگی، تو اس کو بطور تذکیر ریمائنڈر کے طور پر لیں تاکہ اثر نو ان کی طرف توجہ مبذول ہو سکے، اور کچھ ایسے پہلو ہوں گے جس کی طرف توجہ پہلے مبذول نہ ہوئی ہو تو اس کی طرف اپنے اذہان اور افکار کو فوکس کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو بچوں کی تربیت کا عمل ہے جس کو آرٹ آف پیرنٹنگ کا نام دیا گیا ہے اس ورک شاپ میں، اس کا آغاز بچوں کی ولادت سے نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ پیرنٹنگ اور آرٹ آف پیرنٹنگ کا آغاز بچوں کی ولادت سے بھی بہت پہلے، جب خاتون ہو تو اپنے لیے شوہر کا انتخاب کر رہی ہوتی ہے اور شوہر ہو تو اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے، یا والدین اپنے بچوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت آرٹ آف پیرنٹنگ کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جو آپ کی اولاد ہے وہ والدین میں سے کسی ایک کا غالب عکس بنے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ والدین آل ٹوگیدر اے ہوں اور اولاد یکسر مختلف ہو۔ جینز کا اثر بھی ہے، پھر گھر میں ماحول کا اثر بھی ہے، اور تربیت کا عمل دخل بھی اسی طرح کار فرما ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہایت ضروری ہے والدین کے لیے بھی، اور آج کے دور میں ہمارے بیٹے بیٹیاں جب اپنے لیے رشتوں کا انتخاب کرنے جائیں تو ان کو اس نگاہ سے فقط نہ کیا کریں کہ وہ اپنی میرڈ لائف کے لیے صرف کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی آگے نسل، اگر کوئی آدمی ہے اور وہ اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ میں اپنی اگلی نسل کے لیے ایک ماں تلاش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بیٹی ہے اور وہ اپنے لیے شوہر دیکھ رہی ہے تو دیکھے کہ میں اپنی اولاد کا کیسا باپ چاہتی ہوں۔ یا والدین ہیں تو ان کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے پیرنٹس، مدر یا فادر، کس طرح کے چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف یہ فکر لے کر جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ جب تم رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو جو کریڈینشلز دیکھا کرو اس کے اندر ظاہری حسن وہ بہت بعد میں آتا ہے، باطنی حسن بہت پہلے آتا ہے، جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، اچھا کردار ہے، تربیت یافتہ ہونا ہے، کس خاندان سے اس کا آنا ہوا ہے،
پھر اپنے جیسوں میں کریں. اسپوائلڈ تو نہیں ہے کہ کل کو اس کو سکھانے میں ہی بہت وقت لگ جائے, چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو, تو اولاد کی تربیت تو بہت بعد میں کہیں فال کرتی ہے. اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ مشرک سے شادی نہ کرو, چاہے غلام سے شادی کر لو وہ اس سے بہتر ہے. اب اس کے اندر ڈسکریمنیشن یا دیگر مذہبی عوامل شامل نہیں ہے. یہ ایک کلیش کو اوائڈ کرنا اسلام سکھا رہا ہے کہ کلیتاً نظریاتی, فکری اور مذہبی کلیش اتنا سویئر ہوگا کہ آپ اولاد کی پرورش نہیں کر پائیں گے. کمپلیٹلی دو الگ بیک گراؤنڈ سے طبقات, یعنی مدر اور فادر, کمپلیٹلی دو الگ مذہبی بیک گراؤنڈ سے, فکری بیک گراؤنڈ سے, نظریاتی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں گے کہ اولاد کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی کہ اب وہ کیا فالو کرے اور کیا نہ فالو کرے. جس کے لیے قرآن مجید کی اس مقام پر یوں ارشاد ہوا. ایک سٹوری میں اس حوالے سے عرض کرتا چلوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ یہ بیٹا میری سنتا نہیں ہے, میری عزت نہیں کرتا, میرا احترام نہیں کرتا. اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. آپ نے اس کے بیٹے کو بلوا بھیجا کہ اسے آ کر سمن فرمایا کہ آ جاؤ. وہ جب آیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اوبیڈینٹ نہیں ہو, تم اس کی بات نہیں سنتے, اس کی عزت نہیں کرتے, اس کا کہا مانتے نہیں ہو. تو اس پر وہ بچہ سمجھدار تھا, اس نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اولاد کے کچھ حقوق والدین پر ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ہیں. تو پوچھا کہ کیا حقوق ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان حقوق میں سے ہے کہ جو باپ ہے, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. اور اس کو وائس ورثہ بھی لے سکتے ہیں, اگر ماں ہے تو بیٹے کے لیے اچھے باپ کا انتخاب. فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. پھر دوسرا حق یہ ہے کہ تمہیں اچھا نام دیا جائے جس کے اندر نام میں خود برکت ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں قرآن میں سے تعلیم دی جائے, یعنی سکھایا جائے, تربیت کی جائے. تو اس پر وہ بچہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین, پہلے حق کی بات کریں تو میرے باپ نے مجھ پر ایک بلیک فائر ورشپر, ایک آگ کی پوجا کرنے والی خاتون سلیو تھی, اس کو میری ماں بنایا جس سے میں پیدا ہوا. اس نے میری تربیت میں نہ خود جانتی تھی کچھ, نہ اس نے میری تربیت کی. اور میرے باپ کے پاس وقت نہیں تھا, نہ اس نے مجھے اچھا نام دیا. میں اہل علاقہ کے اندر بھی اس پر فخر نہیں کرتا, اور نہ ہی مجھے آج تک اللہ کے دین اور قرآن میں سے کوئی تعلیم دی. اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا. تو جب یہ باتیں سن لیں تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس بچے کو کچھ نہیں سمجھایا. پھر اس کے والد کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ پھر تو تمہارا یہ اپنا عمل ہے, میرے پاس شکایت کیوں لے کر آئے ہو؟ جب تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا, تم نے اولاد کی تربیت میں یہ بنیادی حقوق پورے ہی نہیں کیے, تو آج اب شکوہ کر کے کچھ حاصل نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے سب سے پہلے کہ تربیت اور پیرنٹنگ کا آغاز در حقیقت انتخاب اسپاؤز سے ہو جاتا ہے. کہ آپ جب اسپاؤز سلیکشن کر رہے ہیں تو وہاں پر اس وقت اپنی ذات یا اپنی جوانی کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کل کو ہماری اولاد کی پیرنٹنگ کرنی ہے. تو جو سینسیبل ہوگا وہ ان کریڈینشلز کو ملوز خاطر رکھ کے سٹیپ اٹھائے گا, جو نہیں ہوگا وہ اپنی اس وقت کی حال کو صرف فوکس کرتے ہوئے ایک فیصلہ کر کے آگے گزر جائے گا اور بعد ازاں ریگریٹ کرتا رہے گا. دوسری اہم چیز, رزق حلال, حلال ریسورسز. آپ بے شک جتنا بھی سائیکولوجیکل ایسپیکٹس سے, سائیکیٹرسٹ کی زبان سے آپ جنرل جتنے مرضی ڈسکشنز کر لیں, لیکن ایک
کانسیپٹ جو پریویل کرتا ہے، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں بنیادی طور پر ایک گائیڈنس مہیا فرما دی ہے، الٹیمیٹلی وہ ہو کر رہتی ہے، اس کے برعکس کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ حلال انکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کو سنن بیہقی نے نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پر پلا ہوگا۔ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پر پلا ہوگا۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہے، اس میں اس کی کیا فالٹ ہے کہ وہ والدین ہیں اگر وہ حرام کماتے تھے تو اس میں اس بچے کا تو اختیار اور عمل دخل نہیں ہے، تو اس طرح کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس کو جو انٹرپریٹ ہم کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جو حرام بچے کو دیا جا رہا ہے اس میں یقیناً اس وقت تو بچے کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن اس حرام دیے جانے کی وجہ سے بچے کی جو نرشمنٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس میں جو حرام داخل ہو جاتا ہے، ان اے وے وہ بچہ بڑے ہو کر ایسے کام لازماً کرتا ہے جو اس کی اور جنت کے معنی ہو جائے۔ تو الٹیمیٹلی وہ جو پروسیس ہے وہ اس کو ان اعمال اور ان امور کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے بچت کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے دوسری اہم نقطہ جس کی طرف توجہ والدین کی مبذول کروانا مقصود ہے کہ اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر بھی رحم کریں۔ بھلے تھوڑا کھائیں، تھوڑا کما لیں، لیکن حرام سے اجتناب کریں۔ نہ خود کبھی رشوت کا پیسہ ہے، لوگوں کا غبن کا پیسہ ہے، کسی کی حق تلفی کر کے پیسہ ہے، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا ہوا پیسہ ہے، تو نہ خود اس پر کبھی اپنی زندگی گزارنے کی جسارت کریں، نہ اپنی اولاد کو اس پر پالیں۔ اب ہم یہ ایک پیئر پریشرز ہیں، معاشرتی پریشرز ہیں، علاقائی طور پر ہم ان پریشرز میں آ جاتے ہیں ان جنرل، جس کے نتیجے میں انسان اور خاص طور پہ جو ارننگ ہینڈ گھر کا ہوتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے ان پریشرز کو نہ برداشت کرتے ہوئے حرام کمانے کی طرف جاتا ہے اور نتیجتاً اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں اب کئی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کن سکولز میں بچوں کو داخل کروائیں، تو میں سب سے پہلا سوال ان کی مالی حالات کا کرتا ہوں۔ جو بالکل جینونلی جائز طریقے سے آپ کی جیب آپ کو جو اجازت دیتی ہے اور جو آپ کی مالی صورتحال ہے گھر کی، آپ حالات، واقعات اور زمانے کا پریشر لے کر کمائی آپ کی اگر 70-80 ہزار مہینہ ہے اور آپ اس اسکول میں داخل کروا دیں جہاں پر وہ بچے جاتے ہیں کہ جن کے والدین 4-5 لاکھ یا اس سے زائد مہینے کا کمانے والے ہیں، آپ لوگ اتنا سائیکولوجیکل پریشر اس بچے پر بھی ہوگا، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ ہر روز اس کے جو کولیگز ہیں، جو کلاس فیلوز ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے اس کے ساتھ میچ بھی نہیں کر سکیں گے، اور پھر ان کو میچ کرنے کے لیے میاں بیوی کی روز جھگڑے ہوں گے، اور نتیجتاً یا وہ جھگڑے فساد بڑھتے چلے جائیں گے یا باپ پریشر میں آ کے حرام کمانے کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کو جائز حلال کے جو ذرائع ہیں وہ اس کو گنجائش نہیں دیتے کہ وہ اس طرح کے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پھر انسان اسی کیڈر کے سکولز اور انسٹیٹیوشنز میں اس وقت اپنے بچوں کو داخل کروائے جو جینونلی وہ افورڈ کر سکتا ہے، اور ناجائز قسم کے پریشرز سے ایوائڈ کرے، اور باقی وہ تمام امور انجام دے جو بچوں کی تربیت میں اور ان کی نرشمنٹ کے اندر مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری اہم چیز ہے کہ حرام کو اوائڈ کیا جائے۔ تیسرا نقطہ جس کی طرف والدین کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو اپنا ڈس اوبیڈینٹ دیکھیں، نافرمان دیکھیں، تو ان پر غصہ نکالنے سے پہلے اپنے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے تھے۔ یہ بھی تاریخ ہے، اس سے آپ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے، یہ بھی ایک نظام ہے اللہ پاک کا۔ اگر
والدین کے ساتھ ٹھیک تھے تو پھر اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کے کتنے نافرمان ہیں. اگر وہاں پر نافرمانی بہت زیادہ پریویل کرتی ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ پاک اس نافرمانی کا منظر ہمیں ہماری اولاد کے ذریعے دکھا رہا ہے. تو ایک معروف بزرگ ہیں, بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میری اولاد میرا کہنا نہ مانے اور ریبیلین دیکھوں اپنی اولاد میں, یا اپنے سب آرڈینیٹس اور امپلائیز میں ریبیلین دیکھوں اور اپنی عزت کرنا نہ دیکھوں, تو میں ان کے ساتھ غصہ نہیں کرتا, بلکہ میں کچھ لمحے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کب کہاں غلطی کی ہے اپنے مولا کے حضور, اپنی اولاد کے معاملے میں, اپنے والدین کے ساتھ میں نے کب کہاں غلطی کی ہے. جب مجھے وہ یاد آ جائے تو مجھے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے, پھر میں اس پر توبہ کرتا ہوں اور پھر آگے دیگر امور کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ تیسرا اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں پیرنٹنگ میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ میں کانسیپٹس پہلے عرض کر رہا ہوں, یہ ٹول ٹیکنیکس نہیں ہے, یہ کانسیپٹس ہیں جس کے ارد گرد ہم سب کا اسلام سے تعلق ہے, ہماری ایمان کا حصہ ہے. تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں ان ریگارڈس ٹو پیرنٹنگ جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں. ان کو بیس رکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح سمت کے اوپر اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں. چوتھی اہم چیز, تربیت, اولاد کی تربیت یہ سمجھانے کا فقط کام نہیں ہے. تربیت اولاد یہ فقط سمجھانے کا کام نہیں ہے. اس کو یوں ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچے کا جو ارد گرد کا ماحول ہے, جو کچھ اس کے گھر میں صبح و شام ہوتا رہتا ہے, وہ ہر ایک چیز اس کی لرننگ میں ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے, ایڈنگ فیکٹر ہے, یعنی اس کے اندر اضافے کا باعث ہی بنتی ہے. مثال کے طور پر والدین کا آپس میں رویہ, اگر ایک دوسرے سے شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں, چیخ کے بات کرتے ہیں, اور آپ چاہیں کہ ہماری اولاد سافٹ سپوکن بن جائے تو وہ نہیں بنے گی. وہ گھر میں اس نے سیکھا ہی یہی ہے کہ بہت اونچی آواز میں چلا کے جواب دینا ہے, کیونکہ اس نے والدین کو ایسے دیکھا ہے. تو وہ بھی بڑے ہو کر وہ سافٹ سپوکن نہیں بنیں گے کبھی بھی. تو انہوں نے لرننگ وہاں سے لی. اگر گالی گلوچ کا رویہ ہے تو انہوں نے وہیں سے لرننگ لینی ہے. اگر گھر کے ماحول کے اندر سارا دن بچہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھا ہے, بڑے بھی بیٹھ کے ڈراماز دیکھتے ہیں, وہ بچہ بھی بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتا ہے, ڈراماز کے اندر بھی گالی گلوچ, چیخ پکار, ایک دوسرے پر الزام تراشی, سازش, سارا کچھ یہ دیکھتا ہے. وہ چھوٹی عمر میں اس بچے کو بھی لمٹ لیس ہم نے اس کو انفارمیشن کے سامنے بٹھا دیا ہے, وہ ہر چیز اپنے اندر لکھتا چلا جا رہا ہے. تو ہم سائیکلوجیکل ایسپیکٹس پر تو بات کرتے ہیں, لیکن اس ماحول کی درستگی کی بات نہیں کرتے جس نے در حقیقت اس بچے کی فطرت کو سنوارنا ہے. اس پر توجہ مبذول کروانا اگلی نسلوں کی اشد ضروری ہے. اسی طرح میگزینز ہیں, بکس ہیں, آج کل آئی پیڈز ہیں. وہ بچہ والدین سے زیادہ آئی پیڈ سے سیکھتا ہے اور ٹرسٹ کرتا ہے والدین سے زیادہ بھی آئی پیڈز اور پروگرامز اور یوٹیوبز کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, انفارمیشن لیتا ہے. بلکہ یہاں میں ایک ایسی مزاح کے طور پر اور ایک واقعہ سنا دوں. چھوٹی بیٹی ہیں مروہ, تو اس وقت غالباً 6 سال کی ہوں گی یا 7 سال کی. تو میں آسٹریلیا میں تھا, تو وہ صبح صبح میرے پاس آئیں تو کہنے لگی کہ بابا اتنی, مما کہاں ہیں؟ میں نے کہا مما نہیں ہیں یہاں پر. تو اتنی پرانی آئس کریم کھائی جا سکتی ہے فریج میں جو پڑی ہو؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, یہ تو مما ہی بتا سکتی ہیں, ان سے پوچھنا پڑے گا. اس نے کہا اٹس آل رائٹ, میں یہ آئی پیڈ سے پتہ کر لیتی ہوں. پھر ساتھ ہی کہا کہ سری یعنی اتنی پرانی آئس کریم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں. تو یعنی اتنا آسان ہو گیا ہے نظام کہ وہ ہر چیز سری سے پوچھ لیتے ہیں. تو ان حالات میں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنا, یہ سارا انفارمیشن اٹس ویری سینسٹیو. یہ ہمارے بچوں کی شخصیت فارم کر رہا ہے. پھر چینلز ہیں, ٹیلی ویژنز ہیں, ویڈیو گیمز ہیں. ویڈیو گیم کے اندر ایگریشن ہے, بہت ساری ویڈیو گیمز بچے کھیلتے ہیں,
مجھے اتفاق ہوا کئی بار دیکھنے کا کہ وہ اس میں اگریشن ہے، آپ مار رہے ہیں دوسرے کو، کلنگز ہیں. اب وہ ہمارے لیے ایک ویڈیو گیم ہے، لیکن آپ ایک بچے کو شارٹ ٹیمپرڈ بنا رہے ہیں. ہماری اگلی نسل بچوں کے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، جلد بازی ہے، اور وہ ویڈیو گیم بھی اس کے اندر اور زیادہ اشتعال اور بے چینی پیدا کر رہی ہے. اب اس کا آپ دوائیوں سے علاج کرنے نکل پڑیں گے، سب سے پہلے آپ اس سورس کو کنٹرول کریں جہاں سے بے چینی آ رہی ہے اس کے اندر، اور اس کو وہ مسلسل آمادہ رکھتی ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی اپنی آسانی کے لیے کہ ہمیں تنگ نہ کریں، آئی پیڈ کرو، یہ گیم کرو یا کارٹونز واچ کرو، ہمیں تنگ نہ کرو. بس اس سوچ کی وجہ سے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ہم اگلی نسل جو ہے ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح کئی پیرنٹس ہیں جن کو نینیز ملی ہوئی ہیں یا سٹاف ہے، میڈز ہیں، وہ پھر بیشتر بچوں کی تربیت کا حصہ کئی بار ان کے سپرد کر دیتے ہیں. تو پھر آپ والدین کس چیز کے ہیں؟ تو تربیت کا ذمہ تو آپ کے حصے میں نہیں ہے. وہ تو پھر جیسی تربیت اس نینی کی ہے وہ آپ نے اس کے سپرد کر دیا، بچوں کا مستقبل وہ لکھ رہی ہے، آپ نے جو اس کو کر دیا. پھر وہ افیلیشن اور اٹیچمنٹ بھی پیدا نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ سارا کچھ اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے ہر ایک شخص نے، تو سوال نامہ ہوگا نا، نامہ اعمال ہوگا، اس کے اندر ایک سیکشن پیرنٹنگ کا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے. جب وہاں پر ناکامی لکھی ہوگی، 0 لکھا ہوگا کہ پیرنٹنگ کے معاملے میں یہ نالائق تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے برعکس اگر وہ 100% مارکس لکھے ہوں کہ پیرنٹنگ میں انہوں نے اپنا فریضہ اور حق ادا کیا، تو یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جو نیک اولاد، تربیت یافتہ اولاد دنیا میں چھوڑی ہوگی، وہ آپ کو وہاں پر بھی بیٹھے راحتیں پہنچا رہی ہوگی. اور یہاں پر جو بری اولاد چھوڑ کر جائیں گے وہاں پر بھی بیٹھے دل کڑ رہا ہوگا، دل جل رہا ہوگا، یہ کیا چھوڑا ہے میں نے پیچھے، یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں اور فیصلے آج ہم اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. اگلا اہم حصہ، اچھا، تربیت لیٹر ایج میں نہیں شروع ہوتی. تربیت کا آغاز بالکل ابتدائی سالوں سے ہی ہو جاتا ہے. یہ ہماری سوچ غلط ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، ابھی اسے کھیلنے دیں، بچہ شرارت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ہم اس کو ریلیکس لیتے بلکہ ہنستے ہیں. گالی نکال دیتا ہے کسی کو تو اس کو محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، الٹا یہ دیکھو چھوٹا سا یا توتلا بولتا ہے، اس میں برا سا لفظ کہہ رہا ہے، تو وہ بھی کئی بار لوگ محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن در حقیقت اب وہی اس کی فارمیشن ایئرز ہیں. ہم اگر اس کے اندر اس کی تربیت میں اس طرح انوالو نہیں ہوں گے تو اس کی شخصیت اگلے چند سال میں 6-7 سال تک پختہ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر فردر بلڈ اپ ہے اس کی شخصیت کا جو ان سالوں کے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے تھرو آؤٹ اس کے آغاز سے ہی اس کے مینرز کے اوپر توجہ دینا شروع کر دینی چاہیے. یہاں تک کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو بچہ چھوٹی عمر میں یعنی کھانا جب کھاتا ہے تو اس کی جو بنیادی جو ضرورت ہے جسم کی وہ جب پوری ہو گئی اور آپ کو تسلی ہے کہ پوری ہوگی، اور اس سے زائد آپ اگر اس کے کھانے کی ہیبٹ دیکھتے ہیں جس کو گریڈینس کہا جاتا ہے، تو بچپن میں اس کو اسی کام سے روک دیں، نہیں تو یہی فطرت اس کی بڑے ہو کر بھی قائم رہے گی. یعنی اپنی جائز ضرورت سے بڑھ کر اس کے اندر طلب باقی رہے گی. تو اس کو بچپن سے ہی اس بات پر آمادہ کر دیں اور ٹرین کر دیں کہ دیٹس اٹ، نو مور. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب کوئی بچہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بولنے کے قابل ہوتا نا، جب پہلا لفظ شروع کرتا تو اس سے پہلی چیز جو سکھائی جاتی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرماتے. یعنی کہ اس کو سکھایا جا رہا ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی سکھایا جا رہا ہے ود انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ناؤ ہی از کیپیبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن.
تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ لکھا جائے اس کی ذہن کی تختی کے اوپر کہ جو لکھنا چاہتے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب بچے کے دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جائیں تو اس کو نماز کی عادت ڈالنا شروع کر دو. یعنی اتنی ہی ارلی ایج سے اس کو نماز میں پختگی دینا شروع. ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے, ہم کہتے ہیں ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں, بچے آرام سے سیکھ لیں گے جو انہوں نے سیکھنا ہے. نہیں, وہ عادات اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ پھر 30 سال کی عمر تک بھی بعد میں نماز کی عادت نہیں پڑتی, 40 سال میں بھی نہیں پڑتی. لیکن اگر یہ پہلے 6-7 سال کے اندر بچوں کو ڈال دی جائے تو ان کی عادت کبھی چھوٹتی نہیں. یہ ایک مثال میں نے نماز کی دی. اسی طرح ہر چیز کا اطلاق ہے, اپنی کچھ بھی عادت اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. آداب ہیں, والدہ کا, والد کا عزت ہے, احترام ہے, الفاظ کا انتخاب ہے, وہیں ٹوکا جائے کنسٹرکٹیو مینر میں, سرکاسٹک طریقے سے نہیں ٹوکا جائے, تاکہ دیر اینڈ دین لرننگ اس کی ہو اور وہ فارمیشن ایئرز کے اندر شخصیت سازی ہو جائے اور ڈیولپمنٹ ہو جائے. چوتھی اہم چیز کہ تربیت صرف ماں کا کام نہیں ہے, والد کا نہایت ہی اہم رول ہے. بلکہ یہ بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ والد کے رول کی ریپلیسمنٹ ماں بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ رول اپنے حصے کا نہیں نبھائیں گے اور ماں صرف اپنے حصے کا کردار ادا کرے گی تو ہر کسی کا نامہ اعمال اپنا اپنا ہے آخرت میں, اس کا بھرا ہوگا, آپ کا خالی ہوگا. تو ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کا تربیت کے اندر حصہ ڈالنا ہے, اور وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہے. کوئی کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہے, چاہے والد ہو یا والدہ ہو, دونوں کی اولاد ہے اور دونوں اپنے اپنے حصے کے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی اور ان کے صاحبزادگان اور اولاد جو ہے, ان کے واقعات کو قرآن مجید جب مختلف سٹوریز میں نریٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی باپ اور اولاد کی بانڈنگ بتاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے لیسن ہے. کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایک خاص قسم کی بانڈنگ ہے, کہیں کویسچن آنسرز ہیں, کہیں لیول آف ٹرسٹ ہے, کہیں پر وہ اپنے ڈریمز اور خواب بھی اپنے بیٹے سے شیئر کر رہے ہیں, یعنی ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. کہیں وہ پھر اپنے بیٹے سے رائے مانگ رہے ہیں اور وہ چائلڈہڈ میں ہیں, اور وہ اس کے اندر وہ بیٹا رائے دے رہا ہے, وہ بیٹے کی رائے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. ایک ٹرسٹ ہے, لو ہے, کانفیڈنس پریویل کرتا ہے باپ اور اولاد کے درمیان. کہیں دیکھتے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں, چھوٹے ہیں, سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اپنا ڈریم شیئر کر رہے ہیں. یعنی قرآن مجید ان واقعات کو یہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ یعنی ہم ہمیشہ اس کو شریعت کے پہلو سے دیکھتے آئے ہیں, لیکن ایک کریکٹر, ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کے اینگل سے بھی دیکھیں کہ قرآن مجید نے ان کہانیوں کو یوں اس لیے بیان کیا کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ they were spending some quality time together. جہاں پر شیئرنگ تھی, جہاں پر ایک دوسرے کو اپنے ڈریمز بتائے جا رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں, پھر اس پر مشورہ کیا جا رہا ہے, ایک کوالٹی ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کی طرف قرآن مجید کے یہ مقامات تمام ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں. چوتھی اہم چیز میں نے عرض کیا, تربیت صرف ایک مخلص وفادار پیرنٹس ہو جانے سے نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ضروری ہے کہ سمارٹ بھی ہوں, سنسیئر ہوں, لیکن سمارٹ نہ ہوں تو بچوں کی ضرورتوں کو ایڈریس نہیں کریں گے. بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ اسٹرکٹنس ایسی ناجائز قسم کی کریں کہ جو بچوں کو آپ کے خلاف آمادہ جنگ کر دے. یعنی آپ غیر ضروری نوعیت کی سختی برتتے ہیں اور سمارٹ نہیں ہیں. یعنی آپ کئی بار بچے کے ساتھ ایسی سختی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کرو, وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں یہی کرنے کا یہ سمارٹ وے بھی ہے, جو کہ بات درست بھی ہو, لیکن آپ کہیں بس میں نے کہہ دیا اب اس پر قائم ہو جاؤ. اب وہ بچہ نیچرلی اگر سمجھدار ہوگا وہ شاید آگے کچھ کہے نہ, پر وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھ لے گا کہ ہمارے والدین کو بات سمجھ
نہیں آتی، یہ سمجھدار نہیں ہے، اور وہ اسی فکر کے ساتھ وہ بڑا ہو جائے گا، اور جوں جوں اس کی عمر بڑھتی چلی جائے گی تو وہ آپ کی ذہانت، آپ کی وزڈم پر شک بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ بڑے ہو کر آپ کی باتوں کو سیریس لینا چھوڑ دے گا، خاص طور پر جب آپ مشورہ دیں گے، کیونکہ بچپن سے ہی اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ ان کو دنیا کا اتنا پتہ نہیں ہے، یہ اتنے سمارٹ یا سینسیبل مشورے نہیں دیتے، بس وہ ادب سے آپ کے سامنے نہیں کچھ کہے گا، لیکن مشورہ جا کر دوستوں سے ہی کر لے گا۔ تو اس وجہ سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب بچوں کے ساتھ سختی بھی کریں، انہیں سمجھائیں بھی، کچھ بھی کریں، تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ مشورہ کر لیں آپس میں، والدین ہی مشورہ کریں اور سینسیبل اسمارٹ وے میں چیزوں کو ڈیل کریں، تاکہ وہ امپریشن لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، وہ بچے کے ذہن میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے والدین کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو میں نے عرض کیا کہ بچوں کی تربیت کا جو مرحلہ ہے یہ پیدائش سے بھی پہلے ہو جاتا ہے، اس پر کچھ دلائل کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس میں سوچیں کہ ہم پرائورٹیز کا انتخاب کریں اور سیٹ کریں کہ ہم ایکچولی اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو بذات خود بچے کو کچھ نہ کچھ بنانے کا تصور ہے نا، یہی آدھا بچوں کو خراب کر دیتا ہے، اور وداؤٹ پرائورٹی جب آپ بچوں کی فارمیشن اور ان کی تربیت کے عمل میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا کہ میں یہ تربیت کیوں کر رہا ہوں، میں انہیں بنانا کیا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو خود ہی کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ بچوں کو گائیڈ کس راہ پر کر رہے ہیں، ان کو کس جگہ اور کس کام پر محنت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تصور تو در حقیقت اولاد کی پیدائش سے پہلے اپنے تصورات کو واضح کرنے کا قرآن مجید تعلیم دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ پاک سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ اللہ پاک سے اولاد مانگتے وقت ہی اپنا ذہن ریڈ آؤٹ کر دیتے تھے کہ ہمیں ایگزیکٹلی کیسا چاہیے بچہ، اتنی کلیئرٹی ہے کہ اب تیرے نیکوکار لوگوں میں سے چاہیے بندہ، اور وہ پورا بیان پڑھے نا واقعہ کہ وہ کیا کیا کرتا ہو، وہ پوری تفصیلات قرآن مجید میں، وہ دعا میں اللہ پاک سے، یعنی کلیئرٹی ہے کہ ہمیں اولاد کیسی چاہیے، ہمیں اولاد نیک چاہیے، وفا شعار چاہیے، وفادار چاہیے، قابل چاہیے، کیا چاہیے وہ پہلے مانگتے تھے۔ اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ وہ دعا کیسے مانگتے ہیں، وہ بھی پیدائش کا ابھی وجود بھی نہ ہوا ہو، اس سے پہلے وہ کلیئر ہیں کہ مجھے اللہ سے کیا چاہیے۔ تو جب اتنی کلیئرٹی پیدائش کا پروسیس بھی شروع ہونے سے پہلے اگر پائی جاتی ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کو کیا بنانا ہے، تو تبھی آپ سمجھدار والدین کی طرح پراپرلی ان کو پیدائش کے بعد ایک ایک دن گائیڈ کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ صرف انبیاء کا نہیں ہے طریقہ، آپ بزرگوں کی زندگی میں بھی دیکھ لیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے احوال میں لکھا آتا ہے، اب وہ جو شخصیت بنائی جا رہی ہے، اب آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش کے لیے جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا میں بڑی کلیئرٹی سے واضح ہے کہ وہ انہوں نے مانگا کہ مجھے اپنے اہل اللہ، تیرے جو بندے جن کو تو دنیا میں ولی بناتا ہے، مجھے ان میں سے بیٹا دے۔ کلیئرٹی سے مانگا ہے، جو اس دور میں مسلمانوں کی ذبح حالی کے اندر مسلمانوں کو طاقتور کر دے۔ کلیئرٹی سے مقصد پتا ہے، تو پھر جس دن سے وہ پیدا ہوا ہوگا تو والدین تو ہر ایک دن اس کو اس کاز پر آگے بڑھانے کے لیے صرف کر رہے ہوں گے نا۔ تو جو ایسے بے خیالی اور بے دھیانی میں اولاد پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، نہ مقصد کا پتہ، نہ ویژن واضح ہے کہ ہم نے اس اولاد سے آگے لینا کیا ہے، تو وہ بھی پھر ایسا ہی کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ اب یہی صورتحال آپ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے بچپن کے احوال میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جب حضرت قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے حضور شیخ الاسلام کی ولادت سے پہلے حرم مکہ میں
کعبۃ اللہ کا دروازہ تھام کر ایگزیکٹلی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے مجدد بیٹا دے جس کا احادیث میں وعدہ ہے کہ صدی میں دیتا ہے کسی کو، مجھے وہ دے. کلیئرٹی ہے کہ مجھے ایسی شخصیت اولاد میں چاہیے. اسی لیے جب اللہ پاک دے دیتا ہے تو ایک دن بھی ضائع کیے بغیر وہ ایگزیکٹلی اسی مزاج پہ تربیت کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر کی والدہ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچپن سے پتا ہے کہ میں اس زمانے کے لیے ایک مرد حق، مرد کامل تیار کر رہی ہوں. انہیں پتا ہے کہ وہ 4 سال 5 سال کے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں تو اسے شکر پسند ہے، تو میں اس کے مصلے کے نیچے شکر بھی رکھوں اور پھر اسے موٹیویٹ کرتی ہوں. حضور شیخ الاسلام کی بچپن کے احوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام بچپن میں آپ سون حلوہ یا جو چوریاں بناتی تھی پیرنٹس یا مائیں وہ پسند کرتے تھے. آپ کے والد گرامی آپ کو 6 سال کی عمر میں نماز تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں. اس سے پہلے خود اٹھ کر، یعنی تہجد کے لیے اگر بیٹے کو اٹھانا ہے تو سوچئے وہ باپ خود کس وقت اٹھتا ہوگا، کیونکہ ایک مشن پہ کام کر رہا ہے کہ میں نے کچھ بنانا ہے اس کو. وہ ایک پروجیکٹ ہے اس کی لائف کا اور اس پر پوری لائف صرف کرتا ہے. تو میں نے بنانا ہے تو وہ اس سے پہلے اٹھ کے ان کے لیے صبح چوری تیار کر کے مصلے کے ساتھ رکھنی، پھر جا کر بیٹے کو اٹھانا، کہنا بیٹے وضو کر لو نماز کے لیے، اور اس کے بعد آپ کی پسندیدہ چوری بھی بنا کے رکھ دی ہے. موٹیویشن ڈیولپ کی جا رہی ہے بچے کے اندر. اب یہ وہ اہل اللہ ہیں، انہوں نے ان کی موٹیویشن تھی کہ انہوں نے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا ہے، اللہ کا ایک عارف کامل بنانا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے. ہاں کسی آدمی کو ایک بڑا سائنسدان کسی بچے کو بنانا ہے، ایک ڈاکٹر بنانا ہے، تو کانسیپٹ کیا ہے؟ اچھا انسان بنانا ہے. اچھا انسان از اے ویری ویگ ٹرم. اسپیسیفکلی اگر آپ کو کچھ بنانا ہے تو میں نے یہ سٹیپس بتائے ہیں. کوئی دین کے اندر اپنے بچوں کو کامل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ طریقہ اڈاپٹ کرتا ہے. کوئی اس کے علاوہ کسی منزل کی طرف بچوں کو لے جانا چاہ رہا ہے تو سٹیپس یہی ہیں کہ اس کی پیدائش سے ہر وہ کام اس کے لیے کرتا ہے کہ جو اس کو اس کاز کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اور اگر آپ بے ہنگم طریقے کے ساتھ اپنا سفر کرتے چلے جائیں گے، اولاد ہے، 4-5 بچے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرتے. میں ابھی کل سفر سے تھا، واپس آ رہا تھا جڑا والا سے، کئی دیہاتوں سے گزرا. سڑک کے کنارے کتنے چھوٹی عمر کے 4 سال کے بچے ہیں، کپڑے پہنے ہیں نہیں پہنے. غربت ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جس طرح روڈز کراس کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، اور ٹرکس گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے والدین نے پیدا کر کے ان کو پھینک دیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کے بچے اب سڑکیں کراس کریں یا کیا کریں، وہاں سے ٹرک گزرتا ہے یا نہیں گزرتا. غربت ایک الگ مسئلہ ہے. غربت تو آپ کو اس چیز پر نہیں روکتی کہ آپ اپنی اولاد کو سڑک کراس کرنے سے روکیں. غربت آپ کو اس چیز سے تو نہیں روکتی کہ آپ بچوں کو لباس پہنا دیں، ان کو کنٹرول کریں، کئی چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں یہ تصور سینس پریویل نہیں کرتی ایگزیکٹلی کہ تو یہ قرآن مجید کی تعلیم سے ہی آنورڈ یہ تصور ہوا کرتا تھا کہ ہم نے اللہ سے اولاد مانگی ہے اور پھر وہ ایک بہت بڑا لائف کا اہم پروجیکٹ ہوتا تھا، ون آف دا پرائورٹی ہوتا تھا، پھر اس کو لے کر چلتے تھے. ہمارے ہاں ایکچولی اولاد پرائورٹی ہے ہی نہیں. وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں بس اللہ پاک نے اٹس اے پروسیس ہمیں دے دی ہے، ہم بھی پل گئے ہیں یہ بھی پل جائیں گے، بلکہ اکٹھے ہی پل جائیں گے. یعنی اس تصور کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے پل رہے ہیں، کچھ ہم کھا لیتے ہیں، کچھ یہ کھا لیتے ہیں، ہم بھی پہن لیتے ہیں، یہ بھی پہن لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے لائف میں. اس طرح جنرل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم اپنے بچے بڑے کرتے ہیں. بلکہ وہ ایک ساتھی ہمارے، مذاق بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ، پیارے ساتھی ہیں ہمارے، تو میرے پاس آئے، ان کی بیٹیاں تھیں تو مجھے کہنے لگے کہ دعا کر دیں کو بیٹا بھی ہو جائے. تو میں نے پوچھا کہ آلریڈی بچیاں ہیں، 3 ہیں، عمر بھی آپ کی اب 40s میں کہیں ہے، تو اب اور اولاد کیوں چاہیے؟ وہ پیرنٹس اصل میں چاہتے ہیں کہ اولاد نرینہ بھی ہو جائے تو ان کی بھی. تو میں نے ویسے سوال کیا، میں نے کہا آپ فائنینشیل کنڈیشنز کیسی ہیں؟ کہتے ہیں جی بہت قرض ہے. تو کام کاروبار کچھ نہیں، آپ تو روز کا روز ہی کماتے ہیں تو خرچ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا گھر وغیرہ وہ بھی سارا مورگیج پر ہے، قرض ہے اس کے اوپر بھی. تو
پھر میں نے کہا وہ آپ پیچھے ایسا کیوں دل میں خیال آتا ہے کہ بہت بڑی اللہ پاک نے آپ کو سلطنت دے رکھی ہے, آپ نے اگر بیٹا پیدا نہ کیا تو اسے وارث نہیں ملے گا. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ پاک نے جو اولاد دے دی ہے اس کی تربیت کریں. 3 ہے, اچھی بات ہے, ان پر فوکس کر لیں, انہی کو نیک صالح بنا لیں, انہی کو کامیاب بنا لیں. اولاد بڑھاتے جانے سے کوالٹی تھوڑا امپروو ہو جائے گی, اب کوالٹی تو فوکس سے امپروو ہوگی, تو اس پر فوکس کر لیں. وہ بھی اچھے, یعنی ان کا شکریہ, وہ بات مان گئے میری, تو انہوں نے اس طرح کی پھر آگے صحیح نہیں کی. تو لیکن پوائنٹ اس میں یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے ان جنرل. ان کو میں مزاحن کہتا ہوتا تھا کہ یہ آپ 2 میاں بیوی اور 3 بچے یہ سب اکٹھے پل رہے ہیں. یعنی اللہ پاک اکٹھے پالتا چلا جا رہا ہے سب کو. تو یہ بیسک ہمارا فینومینا ہے معاشرے کا کہ تربیت کو ہم ایک پروجیکٹ کے طور پر نہیں لیتے, جیسے ہم اپنی جاب کو لیتے ہیں, اپنے کیریئر کو لیتے ہیں, اپنے پرسنل گولز آبجیکٹیوز کو لیتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو لیتے ہیں, اپنے کاروبار کو لیتے ہیں. یہ جو کیریئرز ہے نا, یہ اس کو ہم پروجیکٹ نہیں لیتے, اس کو ایک یعنی رسمن روزمرہ کی چیزوں میں سے ایک چیز لیتے ہیں. اس وجہ سے اولاد وہ روزمرہ کی چیزوں میں سے چیز بن جاتی ہے. جو لوگ اس کو پروجیکٹ لے کے چلتے ہیں ان کی اولادیں پھر تاریخ رقم کرتی ہیں. اللہ پاک ان کو خاص بنا دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد میں سے ایک میجر شیئر اپنی اولاد کی تربیت کو دے دیا ہوتا ہے, یعنی اس کو ایک میجر شیئر دیتے ہیں لائف کا, وہ پھر ایکسٹرا آرڈینری پیدا ہوتے ہیں. اور جو لوگ بس ایسے رسم ہے تو وہ اولاد بھی پھر رسم دنیا کی طرح چلتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم حصہ ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پروجیکٹ کو اور اس کام کو سیریس لینے کی ضرورت ہے لائف کے اندر. میں ہو سکتا ہے اتنی کیچی ٹیکنیکل ٹرمز کا استعمال نہ کر رہا ہوں جس طرح ہمارے فاضل مقررین کرتے رہے ہیں, بس میں سادہ الفاظ میں کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح پرائورٹیز بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی بہت امپورٹنٹ اور ناگزیر ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, کئی بار پیرنٹس اس کو ملوز خاطر نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں اس وقت بڑی شارٹ سائٹڈنیس ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آرگومنٹ ون کرنا ہے. کئی بار غلط بات کے اوپر بھی ہمیں بھی دل میں پتہ ہوتا ہے یہ بات غلط ہے, لیکن بچوں کے سامنے ایک انا کا مسئلہ آ گیا ہے, اس غلط بات کو اپنی بات ان کے سامنے صحیح ثابت کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور غلط آرگومنٹس پہ ڈٹ جاتے ہیں. اس چیز سے قطع نظر اور سوچے بغیر کہ یہ بچہ جب سمجھدار ہوگا اور یہ آرگیومنٹ ہمارا جب اس کو یاد آئے گا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اور یہ آگے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا. تو اس چیز سے قطع نظر ہو کر ہم لوگ اس تھوڑے سے مومنٹ کے اندر ہم لوگ ایک بیٹل ون کرنے کے لیے, کیونکہ پرائورٹی نہیں ہے, پرائورٹی تربیت نہیں ہے, بس پرائورٹی بس وہ مومنٹ ہے, اس مومنٹ کا نتیجہ ہے. تو اس کی وجہ سے ہم وہ کئی بار ایسے بہت ساری ڈیلنگ کے اندر رویے اختیار کر لیتے ہیں اولاد کے ساتھ جس کا بڑا گھناؤنا اور تکلیف دہ نتیجہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح ایک سروے تھا انٹرنیشنل, تو اس کے اندر تقریباً 107 ماؤں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان کے اندر 25 ماؤں سے پوچھا گیا یہ پرائورٹی کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ ہم بیٹے کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں, بچوں کو, بیٹا بیٹی. 23 نے کہا ہم اچھا ہیومن بینگ بنانا چاہتے ہیں. 22 نے کہا کہ وہ جو چاہیں بن جائیں. 9 نے کہا اسپیسیفک کیریئر مینشن کیا, ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں. 5 نے کہا بس ہم بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. 4 نے کہا کہ بس ہم بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. 11 نے کہا کہ ہم بس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈیولپ ہو جائیں اور ایک بیلنس پرسنالٹی کے مالک بن جائیں. اب یہی اطلاق ہم میں سے اکثر کی اذہان میں بھی ہوگا. یہی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ گولز ہی کلیئر نہیں ہے. ہم بچوں کو ایک بیلنس انسان دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے مگر جھوٹ بولتا ہو ہمیں پرابلم نہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ دین سمجھ لے
لیکن نالائق ہو, لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچاتا ہو, سارا دن لیزی ہو کر بیٹھا رہتا ہو, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے کیریئر میں بہت شاندار اور قابل ہو, لیکن اپنی بیوی بچوں کو مسٹریٹ کرتا ہو, دھوکہ دہی کرتا ہو, کرپشن کرتا ہو, لوگوں کے مال کھاتا ہو, لیکن اب کوئی پوچھے کہ یعنی یہ کامیابی قبول ہے کیا, جس کے پیچھے بہت ساری بے عزتی آئے, تو کیا ایسی کامیابی گھر میں قبول ہے؟ تو انسان سوال کرتا ہے نا. تو کلیئرٹی ہونا بڑی ضروری ہے, کیونکہ پھر اس کلیئرٹی کے ساتھ سٹیپ وائز آپ اس بچے کو اس ڈائریکشن اور ڈائمنشن کی طرف موٹیویٹ کر کے چلاتے چلے جائیں گے. ہاں, اگر آپ چاہتے ہیں اچھا مسلمان بن جائے, تو اچھا مسلمان کا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ متقی بن جائے, اللہ کا نیک بندہ بن جائے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہو, اس کے دین کا عالم بن جائے. کیا بنے؟ پھر اس کو فرام دا ویری فرسٹ ڈے اسی طرح لے کر چلیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایک اچھا مسلمان بن جائے, تو ساتھ اس کے لیے کوئی کیریئر چاہتے ہیں, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پھر اس کو اسی طرف موٹیویٹ لے کر چلیں. لیکن اچھا مسلمان بنانے کے لیے ساتھ جو لوازمات نیڈیڈ ہیں وہ پھر انشور کریں اس کی جگہ. ایک اور جو اہم چیز ہے جو پرائورٹیز کے ساتھ ہی متعلقہ ہے, وہ یہ کہ ہم بچوں کو 2 بوٹس کا مسافر بنا دیتے ہیں, جو بذات خود بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے زہر قاتل ہے, اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے, کیونکہ ہم خود فکری طور پر بٹے ہوتے ہیں, 2 کشتیوں کے مسافر ہوتے ہیں. ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر, یعنی بچہ اگر قرآن کلاسز کے لیے آپ نے بچہ یا بچی کو ڈراپ کیا ہے, تو وہ حجاب لیتی ہے, لیکن اس کے بعد قرآن کلاسز سے باہر آ کر جب گھر میں کسی ریسٹورانٹ جا رہے ہیں یا کہیں وزٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ اسکارف اتار سکتی ہے. تو اب ٹیکنیکلی آپ نے ایک ہی شخصیت میں 2 شخصیتیں پیدا کر دی ہیں. اس کو فرام ہر چائلڈہڈ یا ہز چائلڈہڈ آپ نے اس کو کنفیوزڈ مالک بنا دیا ہے. وہ بھی پوچھے گی کہ کیا حجاب اتنا ضروری ہے, تو یہ ایک لمحے پہن لیں اور دوسرے لمحے پہن لیں, آپ پہنیں, یہ کیا ہے؟ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوگی نا یہ چیز. یا کئی بار اذان ہوتی ہے تو اس کے اندر ہماری کلچرلی خواتین جیسے اس وقت دوپٹہ لے لیتی ہیں, آگے پیچھے نہیں لیتی, ایک رواج ہے ہمارے ہاں کلچرلی. اسکولز ہیں, اسمبلی ہے, اس کا آغاز یا کوئی فنکشن ہے اس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے, لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ سانگز اور ڈانسنگ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے ایکچولی اپنی پوری سوسائٹی کو ہی منافقت پر قائم کر دیا ہے, اور ہماری اگلی پوری نسل اور بچوں کے لیے یہ ٹھیک ہے, یہ منافقت ٹھیک ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایکچولی 2 طرح کی شخصیتیں ایک شخص میں پیدا کر رہے ہیں. یا تو وہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے. کوئی ایک طرف جھکاؤ واضح ہو جائے اور اس پہ کانفیڈنٹ ہو جائے, کیونکہ جب اپریسیشن نہیں آتی نا, اگر ایک بچے کو یا بچی کو آپ نے حجاب کی عادت ڈالنی ہے, تو اس کو بچپن سے آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے نا کہ یو لک ویری پریٹی ان اٹ, اس میں کانفیڈنس نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ شائی فیل کرتی رہے گی. یا اگر حجاب کی عادت نہیں ڈالی تو ٹھیک ہے, پھر ایک سائیڈ ہے, اور اگر لینی ہے تو پھر اس کی انڈورسمنٹ 24/7 ہے. آپ انڈورس کرتے چلے جائیں گے, ہر اس بات کو انڈورس کریں گے تاکہ وہ جو وہ ہے اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہو جائے, نہ کہ اس کو اس کی اس اصل اور آئیڈینٹی کے اوپر ہی اس کو کنفیوز کرتے چلے جائیں گے, اسے کمزور کرتے چلے جائیں گے, اس کی اوور آل شخصیت ہی ویک بن جائے گی. یہ ایسی مثال کے طور پر درس قرآن بھی ٹھیک ہے, لیکن مہندی پر ہندوؤں والی رسمیں بھی ٹھیک ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ ود ان دا سوسائٹی, ہم لوگ ان چیزوں پر ہم بات نہیں کرتے. ہم بچوں کی تربیت کے لیے جب بات کرتے ہیں ہم ٹیکنیکل بات کرتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ جو انفلوئنس کرتا ہے بچے کی شخصیت سازی کے اندر. یہودی ہم سے بہت بہتر کیوں ہے؟ یہودی بھی بہت ریلیجس ہے, لیکن وہ ساری دنیا کو ٹی وی چینلز بنا کر وہ دیتا ہے, لیکن خود اس کے اپنے گھر میں وہی چینلز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے, میں عرض کر رہا ہوں.
मेजॉरिटी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो चैनल्स हैं शायद 70% आर ओन्ड बाय जूइश कम्युनिटी, लेकिन उनके अपने बच्चे जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, आई हैव कम टू नो कि वो अपने घरों में उनको चैनल्स देखने की इजाज़त नहीं है। यहूदी अपने बच्चों को 90% ऑफ द टाइम अपने स्कूल में भेजता है, और उनके स्कूल मदरसों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वेरी रिजिड। उसके बाद वही निकल के अपनी फ़िक्र की पुख्तगी के साथ पूरी दुनिया पे हुकूमत भी कर रहा है, बड़े बड़े कारोबार भी करता है और मल्टी नेशनल्स भी चलाता है। हम अपनी आइडेंटिटी पे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हमें खुद ट्रस्ट नहीं है, और हम एक मलगूबा बन गए हैं मुनाफकत का, हिपोक्रेसी का। 20 चीज़ों को जमा करते हैं और हमें खुद कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी नहीं है। कभी हम सुबह हम दीनदार हैं और शाम को दुनियादार हैं, सुबह हम एक अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं और शाम को कुछ और हैं। तो इस वजह से खुदारा अपने बच्चों के साथ जब बचपन है तो फिर इस किस्म की गेम और खेलना उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। या तो उनको एक सिमत पर डाल दिया है फिर उसको ओन करें, अगर नहीं दीनदार बनाया दूसरी सिमत पे डाल दिया है तो बुढ़ापे के अंदर फिर शिकवे ना करें। वो जो है किया है वो आएगा वापस लौट कर, बट ठीक है एक फैसला कर दिया आपने, लेट इट बी। लेकिन अगर शिकवा भी करना है और बाद में खुद भी एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम खुद भी एहसास के साथ वापस आना है और उस वक्त बच्चे बड़े होंगे, फिर आपका दिल परेशान हो कि काश मैं हिदायत पा गया हूं, ये भी पा जाता, वो अब अपने वक्त पर आएगा हिदायत पर जब उसके लिए अल्लाह पाक लिखेगा। क्योंकि बचपन में हमने अपना फरीज़ा जनरली अदा नहीं किया। तो इस वजह से पूरी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली, यानी मैं इससे कई बार जो मगरबी सोसाइटी है उसको मैं पाकिस्तानी सोसाइटी से कई एरियाज़ में बहुत बेहतर समझता हूँ। वो इस वजह से वहाँ पर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, मुनाफिकाना रवैया नहीं है। यानी ये अगर कोई दीनदार नहीं है तो वो सुबह भी नहीं है दीनदार और शाम को भी नहीं है दीनदार, और अगर कोई दीनदार है तो वो भी 24 घंटे दीनदार है। ये नहीं है कि हम सुबह कुछ और हैं, दोपहर कुछ और हैं और शाम कुछ और है। ये पाकिस्तान का मिजाज है, ये हमारी कौम का मिजाज है, जिसका नतीजा पूरी कौम भुगत भी रही है इन जनरल। तो इसलिए ये अर्ज मैंने किया। दूसरी चीज़, ये जो तरबियत है ये ख्वाहिशात से नहीं होती, इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और जैसे मैंने मिसालें दी इन बुजुर्गानी दीन की कि फिर एक एक लम्हा ये उस तरबियत के ऊपर सर्फ करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें नतीजा देता है। इन बातों का खुलासा अगर अर्ज़ करूं तो एक तो अपनी क्लियर प्रायोरिटीज़ सेट करें, अपनी औलाद को कैसा देखना चाहते हैं, क्लैरिटी, और ज़्यादा फोकस करके नैरो डाउन करते चले जाएं। जैसे थीसिस आप लिखने जाएं ना एमफिल पीएचडी का, तो आपका सुपरवाइज़र क्या कहता है कि टॉपिक को नैरो डाउन करो। बस ये अपने बच्चों की तरबियत के मसले को भी नैरो डाउन करें, इतना वेग ना रखें एक अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा इंसान बहुत वेग टर्म है, तो स्पेसिफाई करें, फोकस करें कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। क्योंकि हम खुद भी खौफजदा हैं, पता क्यों? हमें दीनदार लोग अच्छे भी लगते हैं, जब कोई किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठे तो वो अच्छा भी लगता है, लेकिन दुनियादारी भी अच्छी लगती है, कारोबार भी अच्छा लगता है, अपने सर्कल्स भी अच्छे लगते हैं। हम कहते हैं बच्चा नेक भी बन जाए लेकिन कहीं मौलवी ना बन जाए, वो खौफ आता है। कहीं बिल्कुल ही दीन यानी दुनिया के काम से ही ना चला जाए, कल को कारोबार ना करे, जॉब ना करे, वो भी खौफ आता है। तो ये हम खुद खौफ का मजमुआ है। नतीजतन हम अपने बच्चे को भी क्लैरिटी के साथ एक विजन दिए बगैर तैयार, भाई अगर उसको ताजिर बनाना है तो बनाओ ताजिर, फिर क्लैरिटी के साथ बनाओ। अगर उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ठीक है, आपको एक बेसिक अच्छा मुसलमान चाहिए और बाकी एक उसको प्रोफेशनल कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बनाना है, विच इज़ गुड, ये भी काफ़ी है, अल्लाह पाक को पसंद है ये भी।
لیکن پھر اس کو فوکس رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک پرانے ایک ساتھی ہوتے تھے, ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا, 80s کی بات ہے. وہ جب شیخ الاسلام کے پاس انہوں نے بیٹے کو لانا تو اس نے دعا کروانی کہ یہ آپ جیسا بن جائے, کہ یہ آپ جیسا بن جائے, یہ دعا کروانی. اور سارا دن اس کو بٹھانا اور ٹریننگ کروانی ٹی وی آرٹسٹ میں. تو بچہ ایکٹر بن گیا. بچہ نام اس نے اس طرح کا رکھ لیا قریب قریب, بچہ ایکٹر بن گیا تو ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خود کنفیوز تھے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اولاد کو بنانا ہے کلیئرٹی ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پھر وہ پروان چڑھتا جائے. کچھ آخری چند باتیں میں عرض کرتا چلوں. غلط صرف تبھی غلط نہیں ہوتا جب بچے کریں, بڑے کریں تو ٹھیک ہے, بچے کریں تو غلط ہے. جب یہ رویہ اور فرق بھی جب گھر کے اندر والدین سے رویے سے بچے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اس پورے نظام تعلیم سے ہی متنفر ہوتے ہیں, نظام تربیت سے متنفر ہوتے ہیں, اور وہ بڑے ہو کے بھی خود بخود ایسے کرتے ہیں. اگر کسی کام سے بچوں کو روکنا مقصود ہے تو پھر خود بھی ان کاموں سے رک جائیں, نہ ان کے کریں پھر, تاکہ وہ بچے بھی نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں ایک کام بڑوں کے لیے ٹھیک ہو, بچوں کے لیے غلط. تو اس لیے اس چیز کو بھی ہمیشہ ملوز خاطر رکھیں گے تو جو بچوں کی تربیت میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح کبھی بھی, یہ میں والدین سے بات کر رہا ہوں, بچوں کے ساتھ ان کے سامنے کبھی بھی جھگڑا نہ کریں. یہ اتنا برا اثر بچوں کے ذہنوں پہ چھوڑتا ہے کہ آپ کو اس کا تصور نہیں ہے. بلکہ میں آنے سے پہلے جو آن لائن سیشن دیکھ رہا تھا, کچھ سوالات آڈینس میں سے بھی ہو رہے تھے, تو وہ کچھ سوالات کے اندر ہی ٹون سے مجھے لگ رہا تھا شاید جھگڑ کے آئے ہیں گھر سے. اس میں شدت تھی کہ, اور امکان تھا کہ اگر شوہر نے یا بیوی نے گھر بیٹھے وہ سوال سنا ہوگا تو اب جا کے جھگڑا ہوگا. تو اس وجہ سے ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ یہ جھگڑا خدا را اگر نہیں بنتی سم ہاؤ آپس میں اللہ پاک نے اکٹھے کر دیا ہے آپ کو, تو اب آگے ان بچوں کا مستقبل دیکھیں, ان کی خاطر ان جھگڑے اور فسادات سے ایوائڈ کریں. کیونکہ جب آپ یہ جھگڑے دیکھتے ہیں اور فسادات, اس کے اوپر بہت سارے انٹرنیشنل سرویز ہیں یونیورسٹیز کے. ایک بڑا معروف سروے ہے سائیکالوجی کا, یونیورسٹی آف نوتر ڈیم, جسے نوٹر ڈیم کہتے ہیں, انہوں نے بہت سارے بچوں کا سروے کیا اور اس کے اندر انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے بارے میں. تو وہ تمام بچے جن کے والدین آپس میں لڑتے تھے, گھر میں اسٹریسفل انوائرمنٹ تھا, وہ سارے مینٹلی ڈسٹربڈ تھے, یا ڈپریشن کے پیشنٹس بن چکے تھے, یا انگزائٹی کے پیشنٹ تھے, ان کی لائف میں فوکس نہیں تھا, لرننگ ڈسیبلٹیز تھیں, اور یا کنفیوزڈ پرسنالٹیز کے مالک تھے. یعنی کوئی بھی بچوں کے اندر, یہ ہم تحفہ دیتے ہیں جب ہم بچوں کے سامنے یا اپنے گھر میں جھگڑے اور لڑائی کا ماحول رکھتے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو در حقیقت ان کی پوری زندگی کو ڈسیبل کرنے کا تحفہ دے رہے ہیں. تو اس کو سوچا کریں خدا را کہ اگر بہت ہی ناگزیر ہے جھگڑا کرنا تو انسان بند کمرے میں کرے, دھیمی آواز کے ساتھ بات کر لے, لیکن کم از کم ان بچوں کو یہ امپریشن دینا کہ ہم جھگڑ رہے ہیں, ہمارے درمیان کوئی بہت بے پناہ تکلیف ہے, اسٹریس لیولز ہیں, ٹرسٹ نہیں ہے, چیخنا چلانا, گالی گلوچ, چیزوں کا توڑنا, دروازے زور زور سے بند کرنا, یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے ہیں. یہ جو تربیت کا عمل ہے نا, اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گارڈن ہوتا ہے, لینڈسکیپڈ گارڈن اور فارسٹ ہو, دونوں ہی سرسبز ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک وہ خود ساختہ ہے, وہ اکٹھے پل جانے والا تصور ذہن میں لے آئے تو وہ فارسٹ کا نتیجہ بن جاتا ہے. اور جو لینڈسکیپڈ گارڈن ہے, یہ وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کو ایک ایک دن ڈیزائنڈ ہو اور تربیت کے ساتھ پوری مینجمنٹ کی ہو, تو وہ بڑے ہو کے خوبصورت گارڈنز بن جاتے ہیں. اور جو خود پل جاتے ہیں وہ اس طرح سرسبز ہوتے ہیں لیکن فارسٹ ہو جاتے ہیں.
جن کے اندر جانور بھی ہیں، جن میں سانپ بھی ہیں، جن میں خطرناک چیزیں بھی بستی ہیں۔ گارڈنز محفوظ مقام ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کوئی مضر جانور موذی یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے خصوصاً جھگڑا کرنا، بلکہ میں آپ کو اگلی بات عرض کروں کہ نہ صرف یہ فزیکل ایلمنٹس اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کا شکار بچے ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سروے میں کتنی بچیوں نے یہ کہا کہ ہمارا اب شادی سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اب ساری زندگی والدین کو لڑتے دیکھا تو وہ بچی نے بڑے ہو کے کہا کہ اس نے ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ شادی کے نتیجے میں کبھی بھی سکون میسر آ ہی نہیں سکتا، تو اس نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو ہی کویسچن کر دیا۔ یعنی دو لوگوں کی حرکت ہے جس نے اس بچے یا بچی کو آمادہ کر دیا کہ وہ اس پورے شادی کے انسٹیٹیوشن کو ہی کویسچن کر دے۔ یعنی حماقت ہے دو لوگوں کی، اس کے والدین کی، جنہوں نے سمجھداری کے ساتھ اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک فیکٹ تھا، ایک مسلم بچہ تھا، وہ ایتھسٹ ہو گیا، بعد میں پھر وہ کنورٹ ٹو اسلام ہوا۔ وہ روز یہ جھگڑے، فسادات، مار پیٹ گھر میں دیکھتا تھا، باپ کا اس کی ماں کو مارنا، یا ماں کا جواباً باپ پہ چیزیں کھینچ کے مارنا، دروازے بند کرنا، توڑنا، برتن توڑنا، یہ وہ سارا کچھ دیکھتا تھا۔ اور وہ ہر روز دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک سے کہ میرے یہ گھر کے حالات ٹھیک کر دے۔ اب وہ والدین خود آمادہ نہیں ہیں ٹھیک کرنے پر، تو اللہ پاک نے مدد ایسے تو نازل نہیں کرنی تھی، اس کا اپنا نظام ہے۔ اب وہ بچہ تھا، بڑا معصوم سا ذہن تھا، نیچرلی اس نے اپنا فیتھ لوز کر لیا اللہ پاک سے کہ یہ روز اذیت والا ماحول ہے میرے گھر کا، اور اللہ پاک اس سے مجھے نجات نہیں دے رہا، حالانکہ میں روز دعا بھی کرتا ہوں۔ اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اس کے فیتھ کو اسٹرینتھن کرنے والا نہیں تھا، وہ عقیدہ ہی چھوڑ دیا اس نے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ اس قسم کے جھگڑے اور فسادات ہم کتنا آگے نقصان اپنے بچوں کے اذہان کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ میں بہت سارے جانتا ہوں ساتھیوں، گھروں میں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں جہاں پر غربت ہوتی ہے، مالی مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، اس کے نتیجے میں بہت گھر میں تنگی مسائل جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سینسیبل ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان جھگڑوں اور تنگیوں کا اظہار آپ بچوں کے سامنے کریں، اپنے جھگڑے فسادات کا اظہار بچوں کے سامنے کریں اور ان کے مستقبل کو برباد کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک اگلی نسل سونپی ہے، یا یوں سمجھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کچھ نئے ارکان آپ کو دیے گئے ہیں تربیت کے لیے، ان کو اگر تباہ کریں گے تو حضور کو بھی کیا چہرہ دکھائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز، کہ حضور پوچھیں گے میری امت کے یہ لوگ تم نے برباد کیے؟ یعنی ہر ایک شخص جو حضور کی امت میں پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، حضور کی امت کا رکن ہے سوسائٹی کا۔ اور کوئی اگر اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کا مستقبل برباد کر دے اپنی کسی کم عقلی پر مبنی حرکت کی وجہ سے، تو نتیجہ اس کا جواب دہی ہے اللہ کے حضور۔ تو اس لیے پھر کلیش پیرنٹس کا، یہ جو جھگڑے اور فسادات کے نتیجے میں کئی بار اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے، بچوں کو استعمال کرتے ہیں میسج کمیونیکیٹر کے طور پر۔ وہ ماں کو یہ بتا دو، باپ کو یہ بتا دو، پھر غصہ آپس میں ہوتا ہے، باپ نے ایک کام سے منع کیا، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اب ٹیکنیکلی وہ اس عمل سے اذیت دے رہی ہے باپ کو، لیکن اتنی کم سمجھی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ وہ اس حرکت سے تھوڑی دیر کی اذیت باپ ماں کو یا ماں باپ کو دے رہا ہے، لیکن اس بچے کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں غور سے سمجھنے والی، کہ آپ بچوں کو اس انوالو کرتے ہیں اس حرکت کے اندر، تو یہ بہت زہر قاتل کی طرح ہے بچوں کی شخصیت سازی اور تربیت کے اندر۔ تو آپ یہ کبھی زندگی میں یہ کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ پھر بچے بھی کئی بار ایڈوانٹیج اس کام سے لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں ماحول سازگار نہیں ہے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور آپس میں بات تو بہت ہی کم کرتے ہیں، تو وہ باپ سے الگ طرح کی بات کریں گے اور ماں سے الگ طرح کی بات کریں گے، کچھ اجازتیں ماں سے لے لیں گے، اس نے کون سا باپ کو بتانا ہے، یہ بات ہی کم کرتے ہیں، اور کچھ اجازتیں باپ سے لے لیں گے۔
تو یہ بھی ناسمجھی کی بڑی مثال ہے کہ بچوں کے معاملے میں اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور کم از کم بچوں کو جوائنٹ پروجیکٹ تصور کر کے چلنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہو واقعہ، مثال کے طور پر یہ بھی امپریشن دینا، یعنی آپ دنیا کے ہر کام میں گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت میں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت غلط میسج دیتا ہے۔ آپ کاروبار ہے، جاب ہے، دنیا کے ہر کام میں ایک گڈ کاپ بنے ایک بیڈ کاپ بنے اور بیٹھ کے آپ ایک چیز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کے معاملے میں یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ ماں ہے وہ بچوں کا دل میں باپ کا خوف پیدا کرنے کے لیے اس کو جلاد بنا کے بچوں کے سامنے رکھے، کیونکہ میں نے اس کے روب سے کام لینا ہے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے۔ یعنی آپ نے بچوں کی زندگی میں ایک کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے، اس کو ایسا جلاد بنا دیا ہے کہ اب وہ اپنی آسانی کر رہی ہے، وہ کہ باپ آ جائے گا تمہارا، میں اس سے تمہیں پٹائی کرواؤں گی، یا غصہ کروائے گا یا ڈانٹے گا، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ نے اس کی شخصیت کو اس کے سامنے جلاد بنا دیا ہے، وہ کبھی دل سے محبت نہیں کر سکے گا۔ اور یہی ہے کہ دوسرا شخص ماں کی پرسنالٹی کو بچوں کے سامنے ایسا پورٹری کر دے۔ تو دونوں صورتوں میں کوئی ایک رول بھی اگر داخل نہیں رہے گا اور وہ ایک جوائنٹ وینچر نہیں رہے گا تو کامل شخصیت فروغ نہیں پا سکتی۔ تو اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ گیا ہے، ماں سے پوچھا ہے میں نے لیٹس سے پکنک پہ جانا ہے فرینڈس کے ساتھ، ماں سمجھتی ہے کہ اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، یا میں اکیلا اس کو نہیں جانے دینا چاہتا یا چاہتی اس کو پکنک پہ۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اس کو آؤٹ رائٹلی نہ کر دے کہ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد وہ بچہ باپ کے پاس جاتا ہے اور باپ اور ماں کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہوئی اور باپ کہتا ہے اچھا بیٹے چلے جاؤ۔ تو اب شخصیت جو ہے وہ گھر کے اندر ودن اس بچے نے جنرلی، کیونکہ یہ بالکل معصوم سا ذہن ہے اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کی تختی پہ لکھا جاتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی انڈرسٹینڈ کیا، اس نے کہا کہ یہ ماں اور باپ کی آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے، یہ بنتی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ اس رستے کو استعمال کرتا ہے۔ سمجھداری کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر وہ پہلے باپ کے پاس چلا گیا یا پہلے ماں کے پاس، وہ رائٹلی جواب دینے کی بجائے، کیونکہ اگر آپ رائٹ اوے بھی اس کو منع کر دیں گے بچے کو تو وہ بھی اس کی شخصیت سازی کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ اس کو لاجیکلی سمجھا کر ود ریزننگ اس کو اس چیز سے منع کرنا چاہیے۔ صرف اسٹرکٹلی بس میں نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا، یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے عقل مندانہ طریقہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ماں سے پہلے بات ہوئی یا باپ سے، وہ دونوں کہیں کہ اچھا بیٹے میں آپ کی والدہ سے بات کر کے پھر ہم بتاتے ہیں، یا ماں سے بات ہوئی ہے تو میں آپ کے بابا سے بات کر کے پھر اس کے اوپر کچھ کمنٹ کرتی ہوں۔ اور پھر ایک مشورے کے ساتھ اگر لچک دینی ہے لچک نہیں دینی، دونوں صورتوں میں دونوں ایک پیج پر ہو کر کلیئرٹی کے ساتھ اس کو اپنا ویو دے دے۔ اس سے اس کو پتہ لگ جائے گا اور وہ کانفیڈنٹ ہوگا کہ یہ ایک ہی موقف ہے، میرے گھر کا ماحول ایک ہے، یعنی یہ دو الگ چیزیں نہیں یہاں سے آتی۔ تو اس وجہ سے بچوں کے ہر معاملے اور فیصلے میں آپس میں مشاورت کر لینا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپس میں مشاورت کے بغیر انڈیویجول ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ چلیں گے تو اس کا بہت ہی برا نتیجہ بچوں کی پرورش کے اوپر پڑتا ہے ان جنرل۔ تو اس وجہ سے میں اس کا بھی خلاصہ بیان کر دوں کہ فائٹس کو اور آرگیومنٹس کو اوائڈ کریں ان فرنٹ آف چلڈرن۔ اسی طرح جو والدین ہیں ان کو کانفلکٹنگ انسٹرکشنز بچوں کو دینا، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پیرنٹس کو یہ انکریج کیا جانا چاہیے، یا اگر گھر میں گرینڈ پیرنٹس بھی رہتے ہیں تو وہ بھی اسی ہی کیٹیگری اور کیپیسٹی میں، کیونکہ ان کا بھی احترام اسی طرح ہے، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو وہ بھی اسی سسٹم کے اندر ہی اسی طرح انوالو ہو جائیں۔ تو یوں باتیں تو بہت ساری ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ بچوں کو لو، رسپیکٹ اور ٹرسٹ کے ساتھ ڈیل کیا کریں، یعنی ان کو بچہ نہ سمجھیں۔ اگر بچہ چھوٹی عمر میں بھی آپ سے سوال کرتا ہے، اس کو اتنا ہی وقت دے کر سمجھائیں جتنا آپ کسی بڑے کو سمجھاتے ہیں۔
اور اتنا اس کو محسوس ہو کہ مجھے سیریس لیا جاتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود کانفیڈنس آئے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ تھوڑی عمر میں ہی وہ بہت میچور ہو کر سینسیبل مشورے بھی دیتا ہے، اور اس کی شخصیت میں میچورٹی. آپ جتنا عرصہ اپنے بچوں کو بچہ گھر میں ٹریٹ کرتے رہیں گے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ اتنا لیٹ بڑے ہوں گے اور اتنا لیٹ معاشرے کے پروڈکٹیو شہری بنیں گے. اور آخری بات، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور کوالٹی ٹائم دینا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ ہاتھ میں موبائل بھی ہے، بچے بھی آپ سے بات کر رہے ہیں، ذہن میں اور چیزیں، اس کو کوالٹی ٹائم نہیں کہتے. کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ بھلے آپ 1 گھنٹہ دیں، 2 گھنٹے دیں، لیکن وہ کوالٹی ٹائم ہو. کئی بار آپ روز نہیں نکال سکتے، کام کی نوعیت ایسی ہے، لیکن پھر کم از کم سمر ویکیشنز ہیں، چھٹیاں ہیں، ویکنڈز ہیں، ان کو پھر اس طرح کا کوالٹی کا نکال لیں کہ کم از کم پھر اگر روز آپ کی روٹین ایسی ہے کہ آپ روز اتنا وقت نہیں نکال سکتے، تو کم از کم ویکیشنز کا نظام ایسا ہو کہ وہ پھر ڈیڈیکیٹڈ ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈنگ ایسی ہو کہ آپ اس فریضے کو تب انجام دیں، اور وہ بھی ان کی لائف کے اندر ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کبھی کبھار ان کے فرینڈز کو گھر بلائیں، ان کے فرینڈز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں. بچے اس ساری چیزوں میں ان کی کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ ہیلپ کرتا ہے اور معاون ہوتا ہے. اور اسی طرح اوکیجنلی ان کو سرپرائزز بھی دیا کرے، وہ بچوں کو خوش کرتی ہیں، یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح بچوں کے کام میں ان کی ہیلپ کرنا، وہ بچوں کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. پھر گیم کھیلنے کا وقت ہے تو اپنے پسند کی گیمز مت بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے پسند کی گیم ان کے لیے جب آپ نے ٹائم نکالنا ہی ہے تو جو آپ کو پسند ہے وہ نہیں، جو ان کو پسند ہے وہ چیزیں ان کے ساتھ. اور فیملی ٹائم اسپینڈ کریں جس میں بچوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وی آر ون ہیپی فیملی. اگر سپریٹ ٹائم جب اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ بچوں میں نیچرلی وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم شاید وی آر ناٹ اے ہیپی فیملی. تو یہ چھوٹے بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اس قسم کے احساس بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں. آخری بات کہ اگر کوئی پوچھے کہ پیرنٹنگ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں. کوئی کہتا ہے اتھارٹیرین فارم آف پیرنٹنگ کسی کو کہا جاتا ہے، کسی کو ڈکٹیٹوریل فارم آف پیرنٹنگ کہا جاتا ہے. لیکن مختلف کتب اور ریسرچز کی روشنی میں اور اسلامک لٹریچر کی روشنی میں جو سب سے اپروپریٹ وے آف پیرنٹنگ ہے وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہے، جس کے اندر نہ بے حد نرمی ہے نہ بے حد شدت ہے، جس کے اندر کنسٹرکٹیو آرگیومنٹس ہیں، کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہیں، سختی پر مبنی احکامات کا صادر ہونا بھی نہیں ہے. یعنی آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں بٹ ود ریزننگ دیتے ہیں، ود لاجک دیتے ہیں، اور بچوں کی شخصیت سازی میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں. غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ود لاجک ود ریزننگ کہتے ہیں اور پولائٹلی کہتے ہیں. ان کے رسپیکٹ کو ملوز خاطر رکھے ہوئے کہتے ہیں، ان کے اچھے کام کو ریوارڈ کرتے ہیں، برے کام کو معاف بھی کرتے ہیں، اور جب حد سے بڑھ جائے تو پھر اکارڈنگ ٹو دا ایج اس کو پنش بھی کرتے ہیں. یہ اتھارٹیٹیو فارم آف پیرنٹنگ ہے کہ جس کے اندر آپ اس کو لے کے چلتی ہیں. اس کو میں اور سمجھانا چاہوں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انٹرسٹنگ فرمان ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ بہت سارے مسلم لیڈرز ہوئے ہیں لیکن 20-22 سال اتنا طویل عرصہ آپ نے حکمرانی کی ہے شام پر، تو اتنا طویل عرصہ اتنی قوم پر کیسے گزار لیا؟ نہیں تو 8-10 سال میں لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو راز کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے اپنی رول کرنے کا جو گر ہے اس کو ٹگ آف وار سے سیکھا ہے. یہ جو گیم ہوتی ہے نا ٹگ آف وار، اس سے سیکھا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میری قوم لوز ہو گئی ہے بہت سارے کاموں میں تو میں رسہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری سختی سے بہت تنگ ہو گئے ہیں اور وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اب وہ مل کے رسہ اپنی طرف زیادہ زور سے کھینچ رہے ہیں، تو میں اس کو لوز کر دیتا ہوں، اس کو لیٹ گو کرتا ہوں، اس کو جانے دیتا ہوں تاکہ وہ پھر سے امن اور آسانی میں چلے جائیں. اور پھر کچھ عرصے بعد محسوس کرتا ہوں کہ پھر سے نرم ہو گئے ہیں اور اپنی عادات کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر سے سختی کرتا ہوں. تو یہی اسلوب
بچوں کی تربیت کے لیے بھی میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ ایسے ہونا چاہیے کہ نہ 24 گھنٹے ہمیشہ سخت رہنا ہے، وہ بھی اب نارمل بیہیویئر ہے کہ ہر وقت شدت رہے، غصہ رہے، سختی رہے، وہ بھی اب نارمل بیہیویئر ہے۔ بچے کی شخصیت اب نارمیلٹی کی طرف جاتی ہے کہ ہر وقت اگر سختی ہی سختی ہو، جس میں مسکراہٹ نہ ہو، جس میں چاہت نہ ہو، جس میں ہنسی مذاق نہ ہو، جس میں چلنا پھرنا ہو، ریلیکس نہ ہو انوائرمنٹ، تو وہ بھی نارمل بیہیویئر نہیں ہے۔ اس کے برعکس بالکل ہی ریلیکسڈ ہو کہ کوئی کچھ کر لے اور اس کو پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ بھی اب نارمل بیہیویئر ہے۔ تو یہ دونوں طرف کہ ریلیکسیشن بھی دیں، پھر کچھ عرصہ ریلیکسیشن دیے رکھیں، پھر کبھی محسوس کریں کہ بہت ہی نرمی ہو گئی ہے تو پھر اچانک سختی کر لیں، پھر کچھ عرصہ سختی کے ساتھ چلائیں تاکہ وہ نیو نارمل بن جائے، تو پھر دیکھیں کہ اب ذرا سسٹم پر واپس آ گئے ہیں تو پھر تھوڑی ریلیکسیشن ان کو دے دیں۔ تو اس نظام کے ساتھ گریجولی ایک تربیت کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں، سنی ہیں آج کے سیشن میں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے تئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے والی امت اور اگلی امت جو مستقبل کی نسل ہے اس کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی آنکھوں کو اپنی اولاد کے حوالے سے ٹھنڈا فرمائے اور ان کو کامیاب و کامران فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے، اچھا انسان بنائے، اور پروڈکٹیو سٹیزن آف پاکستان بنائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔